زندگی میں اگر کامیابی کا سبق سیکھنا ہے نا تو کسی ناکام انسان سے سیکھنا۔ ہاں یہ بھی ہے کہ کامیاب انسان کی رہنما انسان کو زیادہ متحرک کرتی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ ناکام انسان کے پاس ہر کامیابی کے امتحان کو دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ استقامت میں کرامت ہے، وہ جانتا ہے جو ڈٹا رہتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کامیاب انسان آپ کو کامیابی کے اصول بتائے گا، لیکن یاد رکھنا کہ ناکام انسان کو کامیابی کے اصول بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ اگر زندگی میں ناکامی آ گئی تو واپس پلٹنا کدھر ہے، کس دہلیز پر آ کر رکنا ہے، خود کو سنبھالنا کیسے ہے، صبر استقلال کے ساتھ استقامت کے ساتھ دوبارہ خود کو کھڑے کر کے اس راستے پر دوڑانا کیسے ہے۔ مانا کہ کامیاب انسان زندگی جینے کے اصول بتائے گا، کامیابی کے اصول بتائے گا، کامیابی کے راستوں پر چلنے کے ہنر اور طریقے سکھائے گا، لیکن وہ یہ نہیں بتائے گا کہ اگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو لڑنا کیسے ہے، ناکامی کے سامنے ڈٹا کیسے رہنا ہے، وہ یہ نہیں بتا سکے، کیونکہ اس کا ناکامی کے ساتھ سامنا ہے۔ یہ صرف ایک ناکام انسان ہی بتا سکے گا کہ ناکامی کو فیس کیسے کیا جاتا ہے، ناکامی کے ساتھ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ سر، ہر انسان کے لیے کامیابی کی ایک الگ تعریف ہوتی ہے، ایک الگ ڈیفینیشن ہوتی ہے، ہر انسان کے لیے کامیابی کا ایک الگ سٹینڈرڈ ہوتا ہے، لیکن اگر سوشل سٹینڈرڈ پر ریسرچ کی جائے تو دنیا کی نظر میں ہر وہ انسان کامیاب ہے جس کے پاس پیسہ، مال، دولت، دھن، گاڑی سب کچھ ہے۔ سر، دنیا اسے کامیاب کہتی ہے، اور جو شخص ناکام ہو جائے دنیا اسے ناکام سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ کسی کے لیے ناکامی بھی کامیابی ہوتی ہے۔ آپ شاید یہ جملہ سن کر حیران ہو گئے کہ کسی کے لیے ناکامی بھی کامیابی ہوتی ہے۔ ہاں، شاید وہ یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے اس مقام تک پہنچا ہوگا، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ اس کا مشن تھا سیکھنا، وہ بس سیکھ چکا ہے، ناکامی اسے سب کچھ سکھا چکی ہے اور اس کے لیے وہ کامیابی بن چکی ہے۔ لیکن کسی کے لیے منزل پر پہنچنا کامیابی ہوتی ہے، کسی کو راستے کا مسافر بن کر دنیا کی رہنمائی کرنا کامیابی ہوتی ہے۔ ہر انسان کے لیے کامیابی کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے، اور سب سے بڑھ کر ناکام انسان کے اندر میں نے 3 چیزیں دیکھی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے تو کس دہلیز پر آ کر سر رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تڑپ کر دعائیں کہاں مانگی جاتی ہیں؟ جانتے ہیں؟ شاید کسی کے لیے مختلف مقدس مقامات ہوں گے جہاں پر تڑپ کر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ہاں، میں اس چیز کو سرہم تسلیم کرتا ہوں کہ بے شمار مقدس مقامات ہیں جہاں پر تڑپ کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ تڑپ کر دعائیں اکثر جیلوں میں مانگی جاتی ہیں، کیونکہ وہ بے بس ہوتی ہیں، بے آسرا ہوتی ہیں، لاچار ہوتے ہیں۔ اور یہی ناکام انسان جانتا ہے کہ جب سب کچھ کرنے کے بعد انسان بے بس ہو جاتا ہے نا، اس وقت دعا اس کے لیے نیا راستہ نکال دیتی ہے۔ سر، شاید کامیاب انسان کے پاس یہ علم نہیں ہوتا، وہ سب اصول اپلائی کرنے کے لیے بولتا ہے، لیکن ناکام انسان یہ بھی بتاتا ہے کہ اپنی کامیابی کے اس سفر کا آغاز اس ارادے سے کرنا جو نیت تمہارے لیے اور تمہاری نسلوں کے لیے اور ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ وہ بتا دیتا ہے کہ کامیابی کے اس راستے پر چلنے کے لیے دعا، محنت اور نیت کا شجر اپنے ساتھ لے کر چلنا، تبھی کامیابی کے شجر کے نیچے بیٹھ کر تم اس کے سائے سے فیض یاب ہو سکو گے۔